سامنے جناب ہمارے مہمان قبلہ مدثر زاہد صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ ان کے آنے سے پہلے زوردار نعروں کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذی الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے آج کے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بانی مجلس نے یہ جو جشن کا اہتمام کیا ہے اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور انہیں اسی طرح ان کے رزق میں اضافہ فرما تاکہ وہ اسی طرح سے جشن پاک منعقد کرواتے رہیں۔ یہاں پہ جشن پاک یہاں جتنے لوگ موجود ہیں یا پردہ دار موجود ہیں، ان میں سے کوئی بیمار ہیں اور جن کی جو کوئی دلی شرعی حاجات ہیں، یا اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا خصوصاً آج کے اس دن کا واسطہ جو اتنے پاک گھڑی ہے، آج کے مبارک دن ہے، سب کی دلی شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں پورا فرما، اور جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ تو دلوں کے بھید سے واقف ہے، بانی مجلس کی بھی جو دلی شرعی حاجات ہیں ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ ذکر پاک یہاں پہ اس بارگاہ میں اسی طرح تا ظہور امام زمانہ علیہ السلام ہوتا رہے۔ ہماری سب سے بڑی اور آخری دعا ہمارے زمانے کے امام مہدی علیہ السلام کا جلد ظہور ہو، اور ہم سب کا شمار آقا کے غلاموں میں ہوں۔ آپ سب سے ملتمس ہوں کہ 12ویں آقا کی ذات مبارک کو اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوئے مولا کے جلد ظہور کے لیے بلند تر صلوات پڑھ دیجیے۔ صلی اللہ محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے، اور میرا کروڑوں سلام ہو ان پاک ہستیوں پر کہ جنہوں نے نوکے نیزہ پہ بھی قرآن کی تلاوت جاری رکھی۔ سامعین محترم، یہاں آپ کے سامنے میری یہ پہلی حاضری ہے اس بارگاہ میں۔ آپ سب کو سب سے پہلے تو جشن صادقین مبارک ہو، اور دعا ہے کہ یہ جشن اسی طرح سے ایک یہی جشن نہیں بلکہ کئی زیادہ جشن مولا آپ کو نصیب فرمائیں، آپ کو سننا نصیب فرمائیں اور مجھے پڑھنا نصیب فرمائیں۔ آج کا کیونکہ بہت ہی مبارک دن ہے،
کیونکہ اس میں دو معصومین کی آمد ہے، اور دونوں کا دیکھیں کیا عجیب اتفاق ہے کہ جناب رسول خدا کو بھی صادق کہا گیا ہے، اور جس امام کا بھی آج جشن ہے ان کا بھی لقب صادق ہے، صادق آل محمد کہا گیا ہے۔ بھائی اگر آپ یہاں تشریف لے آئیں، کیونکہ آپ بڑے بیدار ہیں ماشاءاللہ، میں دیکھ رہا تھا بچوں نے بہت ہی عمدہ یہاں پڑھا ہے، اور بڑی دیکھیں جو ذاکر ہوتا ہے اسے مجمع پڑھاتا ہے، لوگ پڑھاتے ہیں۔ تو میرے بھائی کی بھی اللہ تعالیٰ توفیقات میں اضافہ فرمائے، انہوں نے یہاں پہ اس ذکر کو 4 چاند لگا دیے نعروں کی شکل میں، یہاں مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے انتہائی مشہور آیہ مبارکہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور یہ آیہ مبارکہ آیہ درود بھی کہلاتی ہے۔ اس میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اے ایمان لانے والو تمہارا بھی فرض ہے کہ تم بھی نبی پر درود بھیجو۔ یہ درود جو ہے یہ لفظ ہے اردو کا، لیکن عربی میں اسے کہتے ہیں صلاۃ و سلام، عربی میں کہتے ہیں درود۔ تو اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ و سلام بھیج رہے ہیں، رحمت نازل کر رہے ہیں۔ تو اے ایمان لانے والو تم بھی نبی پر درود بھیجو، صلاۃ و سلام بھیجو۔ یہاں اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے لفظ نبی کو کیوں رکھا؟ دیکھیے ماشاءاللہ بہت بیدار مجمع ہے، مولا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ قرآن پاک میں سورہ محمد ہے، بھئی ہے نا قرآن پاک میں سورہ محمد، تو اللہ آیہ درود میں لفظ محمد بھی رکھ سکتا تھا، لیکن اللہ نے لفظ محمد آیہ درود میں نہیں رکھا۔ اچھا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے رسول پاک کے لیے، خاتم النبیین کے لیے اللہ نے لفظ رسول استعمال کیا ہے۔ تو اس جیسے بہت مشہور آیت ہے سورہ المائدہ کی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول پہنچا دے اس پیغام کو جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ تو لفظ رسول بھی اللہ اس آیہ مبارکہ میں رکھ سکتا تھا، لیکن اللہ نے لفظ رسول کو بھی اس آیہ مبارکہ میں نہیں رکھا۔ اچھا، ہم اذان میں اور اذان کے بعد بلکہ جب نماز پڑھی جاتی ہے، اور قرآن میں بھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے عبد کو لے گیا۔ تو رسول کے لیے، نبی کے لیے لفظ عبد بھی استعمال ہوا ہے، تو اللہ اس آیہ مبارکہ میں لفظ عبد کو بھی رکھ سکتا تھا، لیکن اللہ نے آیہ درود میں نہ لفظ محمد رکھا، نہ لفظ رسول رکھا، نہ لفظ عبد رکھا۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ ابھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ بھئی اگر اللہ آیہ درود میں لفظ محمد رکھ دیتا تو سرکار پہ درود ہوتا اس دن سے جب سرکار کا نام محمد رکھا گیا تھا۔ مولا سلامت رکھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ حیدری۔ مولا سلامت رکھیں یا علی کہنے والوں کو، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اب دیکھیں اگر لفظ محمد رکھ دیتا تو اس دن سے درود ہوتا سرکار پہ جس دن سے نام رکھا گیا، درود اس دن سے
ہوتا یعنی وقت معین ہو جاتا، اگر لفظ رسول رکھتا تو جس دن سرکار نے اعلان رسالت کیا تھا درود اس دن سے سرکار پہ ہوتا، اور اگر لفظ عبد رکھتا اللہ آیا درود میں تو سرکار جس دن معراج کی رات گئے ہیں اللہ سے ملاقات کرنے درود اس رات سے ہوتا، تو وقت معین ہو جاتا۔ تو اللہ نے نہ لفظ محمد رکھا، نہ لفظ رسول رکھا، نہ لفظ عبد رکھا، تو یا اللہ وجہ کیا ہے کہ تو نے یا اللہ نبی کیوں کہا؟ تو شاید ممکن ہے اللہ کا جواب آئے کہ کیا تو بھول گیا تیرے ہی رسول کا تو فرمان ہے کہ کنتو نبیم و آدم بین الماء والتین، کہ میں اس وقت سے نبی ہوں کہ جب ابھی آدم کا پتلا آب و گل کے درمیان تھا، تو یہ درود ہے اس وقت سے جب سے سرکار نبی بنے ہیں، یہ درود اس وقت سے ہے۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ کنتو نبیم و آدم بین الماء والتین، میں اس وقت سے نبی ہوں جب ابھی آدم کا پتلا آب و گل کے درمیان تھا۔ بھئی یہ کنتو ہے نا، ماشاءاللہ سنی شیعہ یہاں تشریف فرما ہے، یہ کنتو اللہ ہی نے قرآن پاک جناب تشریف لا رہے ہیں، ان کی آمد تک یہاں ممبر پہ آنے تک صلوات کی چھاؤں میں انہیں یہاں تک پہنچا دیجئے۔ آئیے جناب تشریف، اجازت ہے جناب؟ تو کیا بات ہو رہی تھی؟ آیا درود پہ۔ ابھی درود پہ لفظ محمد بھی نہیں رکھا، عبد بھی نہیں رکھا، اور کیا لفظ رکھا؟ نبی۔ تو کیا فرمایا؟ کنتو نبیم و آدم بین الماء والتین، کہ میں اس وقت سے نبی ہوں ابھی جب آدم کا پتلا آب و گل کے درمیان تھا۔ یہ ایک کنتو ہے نبی کا اور ایک کنتو ہے اللہ کا۔ بھئی اللہ نے بھی تو فرمایا نا، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ کہ جو اللہ کا فرمان ہو لیکن قرآن نہ ہو۔ اب حدیث قدسی کے الفاظ کیا ہیں؟ کہ کنتو کنزن مخفیہ، کہ میں، اللہ فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے اپنی پہچان کے لیے محمد والے محمد کو بنایا۔ سلامت رکھیے یا رسول اللہ۔ مرحبا مرحبا مرحبا، مولا سلامت رکھیں۔ تو کنتو ایک اللہ کا کنتو ہے کہ کنتو کنزن مخفیہ، دوسرا کنتو ہے رسول کا کہ کنتو نبیم و آدم بین الماء والتین، اور تیسرا کنتو جناب سید کرامت کاظمی صاحب تشریف لا چکے ہیں، تو ایک مرتبہ اپنی زبانوں کو درود پاک سے معطر فرما لیجئے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار اجازت ہے؟ تو ایک کنتو اللہ کا، ایک کنتو نبی کا، اور تیسرا کنتو کیا بھول گئے کہ میرے مولا علی علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ کنتو ولیم و آدم بین الماء والتین، کہ میں علی بھی اس وقت سے ولی ہوں کہ جب ابھی آدم کا پتلا آب و گل کے درمیان تھا۔ تو یہ تیسرا کنتو۔ چوتھا اور آخری کنتو کب کہا سرکار نے؟ مقام تھا خم غدیر کا، 1.25 لاکھ حاجی موجود تھے، سب صحابی تھے، سب مسلمان تھے، سب حج کر کے آ رہے تھے، تو سرکار نے اپنے مبارک ہاتھوں پہ میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلند کر کے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ چوتھا کنتو، یہ چوتھا کنتو۔
یہ 4 کن تو ہو گئے. اب کیونکہ آیا درود ہے عنوان، اور میرے سنی شیعہ بھائی یہاں تشریف فرما ہیں، جب یہ آیا درود نازل ہوئی تو لوگوں نے درود پڑھنا شروع کیا. یہ روایت ہمارے بھائیوں کی کتاب مسند احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے. جب یہ آیا درود نازل ہوئی تو مسلمانوں نے درود پڑھنا شروع کیا ان الفاظ میں کہ اللہم صلی علی محمد، بس یہ کہہ کے وہ رک جاتے تھے. تو سرکار کے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ مسلمان آیا درود کے بعد درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد. تو سرکار نے فرمایا کہ سب کو جمع کرو. جب لوگ جمع ہو گئے تو سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمانے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ درود پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد. تو سرکار نے ایک جملہ کہا، اگر آپ کی توجہ ہے تو جملہ آپ کے حوالے کروں. سرکار نے فرمایا کہ مجھ پر اب تر درود نہ بھیجو. پوچھا یا رسول اللہ یہ ابتر درود کیا ہے؟ تو رسول نے فرمایا کہ تم کہتے ہو اللہم صلی علی محمد، تو ابتر درود وہ ہے جس میں مجھ محمد کے ساتھ میری آل کو شامل نہ کیا جائے، وہ ابتر درود ہے. بھئی یہ لفظ ابتر قرآن میں بھی تو آیا ہے نا، سورہ کوثر میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، کہ کہہ دیجئے رسول آپ کا دشمن ابتر ہے. کیوں ابتر ہے؟ کیونکہ انہوں نے رسول کو بے اولاد ہونے کا تانا دیا تھا. تو اللہ نے کہا، کیا کہا کہ رسول آپ کا دشمن ابتر ہے. تو آج پتا چلا کہ صرف رسول ہی کا دشمن ہی ابتر نہیں ہے، بلکہ وہ درود بھی ابتر ہے جس میں محمد کے ساتھ آل محمد کا ذکر نہ ہو. تو پھر پوچھا یا رسول اللہ ہم درود کیسے پڑھیں؟ سرکار نے فرمایا آپ پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ مجھ محمد کے ساتھ میری آل پہ بھی درود بھیجیے. تو آپ سب بھی مل کے سرکار اور ان کی آل پہ درود بھیج دیجئے. بس میں چاہ رہا ہوں کہ یہ آیا درود پہ ہے کیونکہ آج جشن ہے سرکار کا، تو اسی حوالے سے 2-4 باتیں اور کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائی کیونکہ ممبر پہ تشریف لا چکے ہیں، زیادہ زحمتاً نہیں دوں گا انہیں، بس اپنے وقت میں جو مجھے وقت دیا گیا اس میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. تو یہ آیا درود ہے، اور درود کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کسی کی دعا، معصوم فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو دعا کے شروع میں بھی درود پڑھو اور دعا کے آخر میں بھی درود پڑھو. کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ محمد و آل محمد پہ درود پڑھا جائے. تو جب کوئی اپنی حاجت کے لیے اول و آخر حاجت کو درمیان میں رکھتا ہے، اول بھی درود آخر میں بھی درود، تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں یہ کیسے کروں کہ اس کی پہلی دعا جو درود ہے اسے بھی قبول کر لوں، اس کی آخری دعا درود کو بھی قبول کر لوں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس کی درمیان والی دعا کو قبول نہ کروں؟ تو یہ دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے درود. اور پھر مولا علی علیہ السلام معصوم کا ایک اور فرمان ہے کہ اگر کوئی درود نہیں بھیجتا تو دعا کرتا ہے تو وہ دعا آسمان تک ٹکرا کے واپس آ جاتی ہے، پلٹ آتی ہے، قبول نہیں ہوتی، رد ہو جاتی ہے. لیکن اگر درود پڑھا جائے تو وہ آسمان سے اوپر بلند ہو جاتی ہے اور اس انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے. یہ فضیلت درود ہے. اب یہ رسول پاک دیکھیں، انسان اگر طاقتور ہو، طاقت آ جائے تو انسان میں تکبر آ جاتا ہے. لیکن طاقتور انسانوں کی 2 مثالیں ہیں، ایک عادل طاقتور ہے اور ایک ظالم طاقتور ہے. عادل طاقتور ہمیشہ عدل سے کام لیتا ہے، جبکہ ظالم طاقتور ہمیشہ ظلم سے کام لیتا ہے. ابھی مثالیں پیش کروں گا آپ کے سامنے. اللہ عادل ہے، اللہ عادل ہے. اب اللہ اگر چاہتا تو وہ زبردستی ابلیس سے سجدہ کروا سکتا تھا، لیکن اللہ نے زبردستی سجدہ نہیں کروایا کیونکہ عادل ہے. اب سرکار کی طرف آتے ہیں
تو سرکار سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ان کے دادا کا ذکر کر دوں، جناب عبد المطلب علیہ السلام کا ذکر کروں کہ ان کے دادا نے جب کعبہ پہ ابراہ کا لشکر آیا اور اس نے چاہا کہ میں ہاتھیوں سے حملہ کر دوں، آپ سب واقف ہیں، میں نے تو صرف نتیجہ دینا ہے آپ کو اور آپ کے ذہنوں میں واقعے کو تازہ کرنا ہے، تو اس نے چاہا کہ کعبہ پہ حملہ کروں، تو ان کے اونٹ بھی تھے جناب عبد المطلب کے، وہ انہوں نے ابراہ کے لشکر نے اپنے قبضے میں لے لیے۔ تو جناب عبد المطلب آئے ابراہ کے پاس، تو اس نے بڑی تعظیم کی، بڑی تکریم سے پیش آیا، بٹھایا، بٹھانے کے بعد کہا کہ بیان فرمائیے آپ کی کوئی حاجت ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے اونٹ واپس کر دے۔ جب یہ جملہ سنا تو ابراہ کہنے لگا میری تو آپ کا احترام، میرے دل میں بہت زیادہ تھا آپ کا احترام، بہت زیادہ عزت تھی، لیکن میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ آئے ہیں مجھے منع کرنے کے لیے کہ تو کعبہ پہ حملہ نہ کر، لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے اونٹوں کا مطالبہ کرنے آیا ہوں کہ جو تیرے لشکر نے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں۔ تو جناب عبد المطلب کا جملہ سنیے گا، انہوں نے فرمایا کہ میں ہوں اونٹوں کا مالک، تو میں چاہتا ہوں کہ جس چیز کا میں مالک ہوں وہ مجھے واپس مل جائے۔ اس گھر کعبہ کا مالک ہے اللہ، وہ اس کی حفاظت خود فرمائے گا۔ تو انہوں نے دیکھیں اپنا عقیدہ ظاہر کیا کہ اللہ پہ، توحید پہ ان کا ایمان ہے۔ اب وہ طاقتور تھے، طاقت کیسی تھی کہ ان کے پاس زبان کی طاقت تھی۔ بھئی وہ زبان سے یعنی اگر بد دعا دے دیتے، بد دعا دینا چاہتے دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے بد دعا، زبان کی طاقت یعنی دعا یا بد دعا نہیں دی، کیونکہ وہ بھی عادل ہیں۔ میں نے کیا جملہ کہا کہ جو طاقتور عادل ہوتا ہے وہ عدل سے کام لیتا ہے، وہ عدل سے کام لیتا ہے۔ یہ ایک مثال ہو گئی۔ ابھی دوسری مثال ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کی۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت درود پڑھی تو اس میں لفظ محمد آیا، میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا یہ لفظ محمد کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ لفظ محمد اللہ نے آسمانوں کے حجابوں میں چھپایا ہوا تھا تاکہ یہ نام سرکار سے منسوب ہو جائے، انہی کے لیے مخصوص ہو جائے۔ تو یہ نام محمد سرکار کا کس نے رکھا؟ مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت ہے کہ جناب ابو طالب نے نام محمد رکھا، ایک روایت ہے کہ جناب عبد المطلب نے نام محمد رکھا۔ تو جناب اگر ابو طالب نے بھی رکھا، جناب عبد المطلب نے اگر نام محمد رکھا، تو یہ لفظ محمد تو چھپا ہوا تھا آسمانوں کے حجابوں میں، آسمانوں کے حجابوں میں یہ لفظ محمد چھپا ہوا تھا۔ تو کیا شان ہے جناب عبد المطلب یا جناب ابو طالب علیہ السلام کی کہ جو فرش پہ بیٹھ کے عرش پہ آسمانوں میں حجابوں میں چھپے ہوئے نام محمد کو پڑھ رہے تھے۔ مولا سلامت رکھے، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ رکھے۔ انتہائی ماشاءاللہ بیدار مجمع ہے۔ بس اپنے وقت جتنا تھوڑا سا ٹائم رہ گیا میرا، جتنا انہوں نے بتایا تھا اس میں بات مکمل کرنی ہے۔ بس چند جملے اور سن لیجئے۔ تو سرکار کا نام محمد رکھا جناب ابو طالب یا عبد المطلب علیہ السلام نے۔ اب یہ تاریخی کا واقعہ ملتا ہے کہ جب شعب ابو طالب میں رسول پاک رہے ہیں جناب ابو طالب کے ساتھ 3 سال تک، تو ایک معاہدہ لکھ کے آئے تھے جو کعبہ کے اندر ایک صندوق تھا، اس صندوق کو قفل یعنی تالا لگا ہوا تھا اور اس میں ایک معاہدہ لکھ کے آئے تھے۔ تو جب 3 سال پورے ہو گئے شعب ابو طالب میں، تو ایک دن رسول نے فرمایا جناب ابو طالب علیہ السلام کو کہ چچا جا کے مشرکین مکہ کو بتا دیجئے کہ وہ جو ہم نے معاہدہ کیا تھا
اس معاہدے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، لیکن اس معاہدے کے اندر صرف لفظ اللہ محفوظ ہے۔ بھئی آپ کی توجہ ہے تو بس میں یہ واقعہ پڑھوں گا اور بات مکمل کر رہا ہوں، بس چند منٹ رہ گئے، توجہ ہے ماشاءاللہ آپ کی۔ تو کیا انہوں نے فرمایا کہ بھتیجے جا کے بتاؤ کہ وہ معاہدہ دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ تو وہ معاہدہ تو تھا، صندوق، کعبے کے اندر صندوق تھا، کعبے کے دروازے کو بھی تالا تھا اور صندوق کو بھی تالا تھا، اس کے اندر وہ معاہدہ رکھا گیا تھا، اور اس معاہدے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ اب جب یہ بات سنی جناب ابو طالب علیہ السلام نے، تو انہوں نے پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ اے بھتیجے تجھے اس بات کی خبر یہاں شعب ابو طالب میں بیٹھے ہوئے کیسے ہو گئی؟ تو بھائی یہ اطمینان نہیں تھا ابو طالب کا، میں یہ کہوں گا کہ یہ تو ایمان ابو طالب ہے کہ میرا یہ بھتیجا محمد جو بھی بات کرتا ہے سچی بات کرتا ہے۔ تو جب وہ گئے 3 سال کے بعد، لوگوں نے دیکھا کہ انہیں تو محصور کیا گیا تھا شعب ابی طالب میں، جناب ابو طالب آ رہے، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ایک شخص نے پوچھا ابو طالب آپ تو شعب ابی طالب میں آپ کو محصور کیا گیا تھا، آج 3 سال بعد آپ کی کیسے آمد ہوئی؟ تو انہوں نے اسی بھرے مجمع میں اس شخص کو مخاطب ہو کے کہا کہ میرے بھتیجے محمد نے کہا ہے کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ طے پایا تھا اس معاہدے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، فقط لفظ اللہ باقی بچا ہے، فقط لفظ اللہ باقی بچا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا دیکھ لیتے ہیں۔ اب وہ چلے، لیکن انہوں نے ایک جملہ کہا کہ اے ابو طالب تمہیں کیا اطمینان ہے؟ تو ابو طالب کہنے لگے ہاں مجھے یقین ہے، کیونکہ میرا بھتیجا کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ میرا بھتیجا سچا ہے۔ بھئی سرکار کا لقب ہے نا صادق، صادق مشہور تھے، مشرکین بھی یہ بات مانتے تھے، کیونکہ رسول نے کہا تھا کہ اگر میں دعویٰ کروں کہ اس پہاڑ کی گھاٹی کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے جو تم پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو مشرکین نے بھی کہا تھا کہ ہاں ہمیں آپ کی زبان پہ اعتبار ہے کیونکہ آپ صادق و امین ہیں۔ تو گئے، دیکھا معاہدہ، اس پہ واقعی اسے کھولا گیا، صندوق کو تالے کھولے گئے، کعبہ کے دروازے کا تالا کھولا گیا، صندوق کا تالا کھولا گیا، اور اس کے اندر سے وہ معاہدہ دیکھا گیا تو لفظ اللہ باقی بچا تھا۔ بس بات کو ختم کرتا ہوں، ایک آخری روایت اگر اجازت ہے، شاید 2-3 منٹ لگیں گے بس۔ سرکار جب چلے ہیں، باتیں تو بہت تھی، میرا دل میں تھا، ذہن میں تھا کہ یہاں سرکار کی یہ شان بیان کروں گا کہ رسول کی خصوصیات کیا ہیں، رسول کے معجزات کیا ہیں، لیکن اگر انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اب وقت کیونکہ مکمل ہوا چاہتا ہے، اس میں بات مکمل کرنی ہے۔ سرکار کی ایک فضیلت ہے کہ سرکار کا سایہ نہیں تھا، سرکار کا سایہ نہیں تھا۔ بھئی یہی وجہ ہے کیونکہ ہم ظہور امام مہدی علیہ السلام سے بہت قریب ہو چکے ہیں، تو سرکار کی بھی یہ خاصیت ہوگی کہ جیسے پہلے محمد کو سایہ نہیں تھا اسی طرح آخری محمد کا بھی سایہ نہیں ہوگا، یہ ان کی پہچان ہوگی۔ تو اب رسول کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ تو کسی نے پوچھا تھا جناب ابو طالب علیہ السلام ہی سے کہ ابو طالب ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ کے بھتیجے محمد کا سایہ کیوں نہیں؟ تو میں قربان جاؤں، جناب ابو طالب علیہ السلام کے اس بیان پہ وہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں سنو، میرے بھتیجے محمد کا سایہ اللہ نے اس لیے نہیں بنایا کیونکہ رسول کے ساتھ رسول کے صحابی بھی چلتے تھے، رسول کے ساتھ امتی بھی چلتے تھے، تو سائے کی عادت ہوتی ہے کہ جب سورج پیچھے ہو سایہ آگے چلتا ہے، سورج آگے ہو سایہ پیچھے چلتا ہے، سورج ادھر ہو سایہ ادھر جاتا ہے، سورج ادھر ہو سایہ ادھر جاتا ہے، رسول کے ساتھ چلتے تھے امتی۔ تو اللہ نے یہ برداشت نہ کیا کہ اگر سرکار کا سایہ ہوتا تو سائے پہ کسی امتی کا پاؤں آ جاتا، تو اللہ نے یہ برداشت نہ کیا کہ رسول اللہ کے سائے پہ کسی امتی کا پاؤں آ جائے۔ تو کیا شان ہے اہل بیت کی کہ امتی وہ ہے کہ جس کا پاؤں سایہ رسول پہ نہ آئے، اور اہل بیت وہ ہیں
کہ جن کے قدم مبارک شان نبوت پہ آ جائیں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.